الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اما بعد۔ اسوہ حسنہ کی روشنی میں زندگی کو خوبصورت بنانے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے سنہری اصولوں میں آج ہم سیکھتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں ہمیں تنقید کرنا ہو اور ضروری ہو یہ کام، تو پھر ہمیں کیا اسلوب اختیار کرنا چاہیے، ہمیں یہ کام کس طرح کرنا چاہیے۔ آئیے اس حسنہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ ہوا کرتا تھا۔ پہلے تو ہم آج کل جو حالات ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر تنقید کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے تنقید کر کر کے آپ کو زج کر دیتے ہیں۔ اب ناممکن ہے کہ انہیں کوئی چیز جلدی سے پسند آ جائے۔ مزیدار کھانے میں انہیں صرف وہ بال نظر آتا ہے جو انجانے میں گر پڑتا ہے۔ صاف کپڑوں میں انہیں صرف سیاہی کا وہ ہلکا سا دھبا دکھائی دیتا ہے جو غلطی سے لگ گیا ہوتا ہے۔ مفید کتاب میں انہیں کہیں پروف کی غلطی نظر آ جاتی ہے۔ ان کی تنقید سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہمیشہ نکتہ چینی کرنے والے اور ہر چھوٹی بڑی شے میں کیڑے نکالنے والے ہوتے ہیں۔ ایسا شخص ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی 24 گھنٹے گھر کو شیشے کی مانند چمکا کے رکھے، اس کے بچے سارا دن ستھرے اٹینشن رہیں، مہمان آئیں تو انہیں بہترین کھانے ملیں، بیوی کے پاس بیٹھے تو وہ خوبصورت باتیں کرے، تلخی پیدا نہ ہو، بچے بھی ہمیشہ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ اپنے دوستوں سے اور گلی محلے، سڑک بازار اور ملنے والے ہر شخص سے وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا رویہ جو ہے اس کے ساتھ 100% ٹھیک ٹھاک ہو۔ ان میں سے کوئی ذرا سی بھی کوتاہی کرے تو اپنی تیز دھار زبان سے جا بجا تنقید کرتا ہے، اور قدم قدم پر نکتہ چینی سے دوسرے لوگوں کو بدمزہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ لوگ اس سے اکتا جاتے ہیں کیونکہ اسے سفید براق صفحوں میں صرف سیاہی کے دھبے ہی نظر آتے ہیں۔ جس شخص کی یہ حالت ہے اس نے دراصل اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رکھا ہے۔ قریبی رشتہ دار بھی اس سے کتراتے ہیں، اس کی صحبت جو ہے اس کو ثقیل سمجھتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تم ہر کام میں اپنے رفیق پر نکتہ چینی کرو گے، اسے ڈانٹ پلاؤ گے، تو یاد رکھو ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہاری ڈانٹ کا سامنا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، یعنی اور جب تم بات کرو تو عدل اور انصاف سے کام لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں سے رویہ یہ ہوتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے، اگر ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے۔ یعنی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی شے کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ واللہ میں نے 9 سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، مجھے معلوم نہیں کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور آپ نے پوچھا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ مجھ پر آپ نے کبھی نکتہ چینی نہیں کی، اور واللہ کبھی آپ نے مجھے اف نہیں کہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے اور ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک وضاحت کرنا ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ ہم نصیحت نہ کریں، غلطیاں دیکھ کے خاموش رہیں، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہے۔ جا بجا تنقید جو ہے وہ انسان کو اس کے اپنے لیے بھی پریشان کن ہے، اور جس کے اوپر جا بجا تنقید کی جاتی ہے اس کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے۔ تو یہ ہے کہ تھوڑا حالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے، آپ اسے چائے پیش کرتے ہیں، وہ پیالی میں جھانک کر کہتا ہے آپ نے پیالی کیوں نہیں بھری؟ پھر آپ کہتے ہیں کچھ اور چائے ڈال دوں؟ تو کہتا نہیں نہیں اب کوئی ضرورت نہیں۔ وہ پانی مانگتا ہے، آپ پانی کا گلاس حاضر کرتے ہیں، وہ پانی پی کر کہتا ہے پانی ٹھنڈا نہیں تھا۔ پھر وہ ایئر کنڈیشن کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے یہ اے سی ٹھنڈا نہیں کر رہا، اور گرمی کا رونا رونے لگتا ہے۔ بتائیں ایسے انسان کا وجود آپ کے لیے گرا نہیں ہے؟ آپ ایسے انسان کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ تمنا نہیں کریں گے کہ وہ آپ کے گھر سے نکل جائے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ تو اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ تنقید پسند نہیں کرتے، لیکن آپ کسی جگہ سمجھتے ہوں کہ یہاں تنقید کی ضرورت ہے تو اس کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، یعنی خوشنما غلاف میں لپیٹ کر دوسرے کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔
ہے نا، بالواسطہ عام الفاظ میں یا مشورے کے انداز میں تنقید کر سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی غلطی دیکھتے تو منہ پر اس کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ اس طرح کہتے کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا اور ایسا کرتے ہیں۔ ایک دن 3 گرم جوش نوجوان مدینہ آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور نماز کی کیفیت کے متعلق جاننا چاہتے تھے۔ انہوں نے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھا۔ امہات مومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے تھے، کبھی نہیں رکھتے تھے، رات کا کچھ حصہ سوتے تھے اور کچھ حصہ نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ کہہ کر تینوں نے ایک فیصلہ کیا۔ ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں رات کو آرام کی بجائے ہمیشہ قیام کروں گا۔ ان تینوں کی یہ جب باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ فوراً ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، چند افراد کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے یہ اور یہ باتیں کی ہیں، لیکن میں تو نماز پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، میں عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں، جس نے میری سنت سے کنارہ کشی کی وہ مجھ میں سے نہیں۔ ایک اور موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ بعض نمازی دوران نماز آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ غلطی تھی، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ نماز کے دوران سجدہ کی جگہ پر نگاہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند لوگوں کو کیا مشکل ہے کہ وہ نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ مزید سختی کرتے ہوئے نام لینے کی بجائے صرف اتنا کہا، یہ لوگ اس کام سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ مطلب یہ طریقہ کار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، نام لے کے نہیں بلکہ ایک جنرل طریقے سے اس بات کو کرتے تھے، اور اگر سخت بات ہوتی تو اس بات پہ سختی لاتے تھے۔ مدینہ میں ایک لونڈی بریرہ تھی جو آزاد ہونا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے آقا سے اس بارے میں بات کی تو آقا نے کچھ رقم ادا کرنے کی شرط لگائی۔ بریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں اور ان سے اس سلسلے میں مدد طلب کی۔ ام المومنین نے کہا، تم چاہو تو میں تمہیں رقم دے دوں اور تم آزاد ہو جانا، لیکن ولا یعنی آزادی کی نسبت میری ہوگی۔ بریرہ نے اپنے آقا سے بات کی تو اس نے انکار کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ دونوں طرف سے فائدہ اٹھائے، آزادی کی قیمت بھی حاصل کرے اور نسبت بھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ کو تعجب ہوا کہ بریرہ کا آقا کتنا لالچی ہے، بیچاری لونڈی کو آزاد ہونے سے روک رہا ہے۔ آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ تم اسے خرید کر آزاد کر دو، ولا اسی کی ہوگی جو آزاد کرے گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، چند لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، نام نہیں لیا، کہ وہ ایسی شرائط عائد کرتے ہیں جن کا کتاب اللہ میں کوئی وجود نہیں۔ جس نے ایسی شرط عائد کی جو کتاب اللہ میں نہیں، اسے کچھ نہیں ملے گا، چاہے وہ 100 شرطیں لگاتا پھرے۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح دور سے ڈنڈے کا اشارہ کریں لیکن مارے مت۔ قصہ مختصر، شہد کی مکھی کا طرز عمل اپنائے جو میٹھے پر بیٹھتی ہے اور کڑوے سے کتراتی ہے۔ گھریلو مکھی کی طرح نہ ہو جو ہمیشہ زخموں کی تلاش میں رہتی ہے۔ یہ ہے کہ تنقید کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلے غلطی کرنے والے کی خوبیوں کا تذکرہ کریں۔ آپ کے مخاطب کو ہمیشہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ کی نظر میں اس کے روشن پہلوؤں پر ہے، یعنی اس کے جو اچھائیاں اس پر آپ کی نظر ہے، اور یہ کہ آپ اسے غلطیوں سے آگاہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ آپ کی نظروں سے گر چکا ہے یا آپ اس کی اچھائیاں فراموش کر رہے ہیں، بلکہ اسے احساس دلائیے کہ اس کی خامیاں جو ہیں وہ خوبیوں کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں، یعنی اس کی خامیاں کم ہیں اور خوبیاں زیادہ ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بہت محبوب تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے طرز عمل عمدہ رویوں پر مشتمل تھا۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، گویا گہری سوچ میں ڈوبے ہیں یا کسی شے کے منتظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کے درمیان سے علم اچک لیا جائے گا،
لوگوں کے حافظے میں سے ان کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہے گا۔ یعنی لوگ قرآن اور اس کے تعلیم اور تعلم سے منہ پھیر لیں گے، شرعی علوم حاصل کرنے سے کترائیں گے، نہ انہیں علم حاصل کرنے کا شوق ہوگا اور نہ وہ ان کی سمجھ میں آئے گا۔ جلیل و قدر صحابی زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور جوش میں آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم ہمارے درمیان سے کیوں کر اچک لیا جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھ چکے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم اس سے پڑھتے رہیں گے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر اس نوجوان انصاری کو دیکھا جو غیرت دینی سے سرشار تھا۔ آپ نے اس سے فہم کی غلطی سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تو تمہارا شمار اہل مدینہ کے فقہا میں کرتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر برسر عام زیادہ ستائش کی کہ وہ فقہا مدینہ میں سے ہیں۔ یہ زیاد کی زندگی کے روشن صفحات کا تذکرہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود اور نصارہ کے پاس تو تورات اور انجیل موجود تھی، ان کتابوں نے انہیں آخر کیا فائدہ پہنچایا؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل بات تو اسے پڑھنا، اس کے معنی اور مطالب پر غور فرمانا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عرب قبیلے کے پاس سے ہوا۔ آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے ہوئے نکلے تھے۔ قبیلے کا نام بنو عبداللہ تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہوئے کہا، اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارے باپ کو بڑا اچھا نام دیا، یعنی تم بنو عبدالعزیٰ یا بنو عبداللات کی بجائے بنو عبداللہ ہو۔ تمہارے نام میں شرک نہیں ہے، اس لیے اسلام کی چھاؤں میں آ جاؤ۔ اس معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال مہارت کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو بالواسطہ پیغامات بھیجتے تھے جن میں ان کی خوبیوں اور ان کے لیے خیر خواہی کا ذکر ہوتا تھا۔ لوگوں کو یہ بالواسطہ پیغامات پہنچتے تو ان کی تاثیر بعض اوقات براہ راست دعوت سے زیادہ ہوتی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت جری، بہادر، نڈر اور بے خوف جنگجو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، لیکن ایسا کیوں کر ہوتا؟ خالد تو خود مسلمانوں کے خلاف ہر جنگ میں پیش رہے۔ احد کے معرکے میں مسلمانوں کی ہزیمت کا بڑا سبب وہی تھے۔ ان کے متعلق ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ ہمارے پاس آ جائیں تو ہم ان کا اکرام کریں گے، انہیں دوسروں پہ ترجیح دیں گے۔ اس چھوٹے سے تعریفی جملے کی تاثیر جاننے کے لیے پورا واقعہ سنیے۔ خالد بن ولید کا شمار کفار کے قائدین میں سے ہوتا تھا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ مواقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر عمرہ کی غرض سے حدیبیہ روانہ ہوئے تو خالد بن ولید بھی مشرکین کے چند گھوڑ سواروں کے ساتھ ہمراہ نکلے۔ مسلمانوں سے ان کا سامنا اسفان کے مقام پر ہوا۔ خالد نے ان کے قریب ہی پڑاؤ ڈالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھائی تو انہوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو آپ نے مسلمانوں کے ساتھ عصر کی نماز صلاۃ الخوف کے طور پر ادا کی، یعنی آپ نے مسلمانوں کے دو دستے تقسیم کر دیے۔ ایک دستے نے آپ کی اقتداء میں 1 رکعت نماز پڑھی اور دوسرا پہرے پہ مامور رہا۔ پھر دوسرا دستہ آیا اور انہوں نے 1 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ خالد اور اس کے ساتھیوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ انہوں نے کہا، اس آدمی کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ کوچ کیا اور دائیں طرف کا مختلف راستہ اپنایا تاکہ ان کا گزر خالد اور اس کے ساتھیوں کے قریب نہ ہو۔ آپ حدیبیہ پہنچے، قریش سے اس شرط پہ صلح کا معاہدہ کیا کہ آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے اور مدینہ لوٹ گئے۔ خالد نے دیکھا کہ عرب میں قریش کی قدر و قیمت روز بروز گھٹ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا اب کیا باقی رہ گیا ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ نجاشی کے پاس چلا جاؤں؟ لیکن نہیں، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس کے یہاں سکون سے رہ رہے ہیں۔ یا پھر ہرقل کے پاس چلا جاؤں؟ لیکن نہیں، میں اپنا دین چھوڑ کر یہودیت یا نصرانیت کیوں اپناؤں اور عرب کو خیر بات کہہ کر کیوں عجم جاؤں؟ خالد اسی سشوپن میں رہے اور 1 سال گزر گیا۔
مسلمان عمرہ کرنے مکہ آئے۔ خالد سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ وہ مکہ سے نکل گئے اور 4 دن تک غائب رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 4 دن قیام کیا، مناسک عمرہ ادا کیے۔ اس دوران آپ مکہ کے راستوں پہ چلتے پھرتے رہے، قدیم گھروں میں آتے جاتے رہے، پرانی یادیں تازہ کرتے رہے۔ بہادر خالد بن ولید یاد آیا تو ان کے بھائی ولید بن ولید سے مخاطب ہوئے جو مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے ہمراہ عمرہ کرنے آئے تھے۔ آپ نے خالد بن ولید کو بالواسطہ پیغام بھیجنا چاہا جس کے ذریعے سے کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہوتے۔ آپ نے ولید بن ولید سے دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے۔ ولید اس سوال سے بہت چونک گئے، یہ اچانک سوال تھا نا۔ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ انہیں لے آئے گا۔ آپ نے فرمایا، ان جیسا انسان اسلام سے بے بہرہ نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے اپنی بہادری اور تیزی سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا ہوتا تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر وہ ہمارے پاس آ جائیں تو ہم ان کا اکرام کریں گے اور انہیں دوسروں پر ترجیح دیں گے۔ ولید یہ بات سن کر خوشی خوشی خالد بن ولید کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، لیکن وہ مکہ میں نہ ملے۔ مسلمانوں نے مدینہ روانگی کا ارادہ کیا تو ولید بن ولید نے اپنے عزیز بھائی کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، میرے لیے اس سے بڑھ کر حیرت انگیز بات کوئی نہیں کہ آپ کا دل ابھی تک اسلام کی طرف مائل نہیں ہوا، حالانکہ آپ اچھے خاصے ذی شعور انسان ہیں اور کوئی عقل مند انسان اسلام جیسی نعمت سے بے بہرہ نہیں رہ سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ اللہ انہیں لے آئے گا۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جیسا آدمی بھی اسلام سے بے بہرہ رہ سکتا ہے۔ اگر انہوں نے اپنی بہادری اور قابلیت سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا ہوتا تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وہ ہمارے پاس آ جائیں تو ہم ان کا اکرام کریں گے اور انہیں دوسروں پر مقدم رکھیں گے۔ اس لیے اے میرے بھائی، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اور جو بھلائیاں آپ کے حصے میں آنے سے رہ گئی ہیں انہیں حاصل کیجیے۔ خالد بن ولید بتاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جو ہی مجھے ولید کا خط ملا میں روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ اس خط نے اسلام کے بارے میں میرا شوق بڑھا دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق دریافت کیا، اس سے مجھے اور بھی خوشی ہوئی۔ میں نے خواب میں بھی دیکھا تھا کہ بنجر اور بے آباد اور تنگ زمین سے نکل کر کھلی اور سرسب شاداب جگہ میں آ گیا ہوں۔ میں نے سوچا یقیناً یہ خواب سچا ہے۔ پھر جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہونے کا مصمم ارادہ کر لیا تو دل میں آیا کہ میرا ہم سفر کون ہو۔ میں صفوان بن امیہ سے ملا اور کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا حالت ہے؟ ہم تو پستی میں پستے چلے جا رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب اور عجم پر غالب آ چکے ہیں۔ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے اور ان کی پیروی نہیں کی تو پھر ہم نہیں بچیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کی پیروی کا اقرار کر لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہمارے لیے اشرف ہے۔ صفوان بن امیہ نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میری قوم نے میرے سوا اور کوئی باقی نہیں رہے تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اقرار نہیں کروں گا۔ پھر ہم علیحدہ ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا یہ آدمی زخم خوردہ ہے، اس کا والد اور بھائی معرکہ بدر میں مقتول ہوئے ہیں۔ صفوان کے بعد میں اکرمہ بن ابی جہل سے ملا، اس سے بھی وہی بات کی جو صفوان سے کی تھی۔ اس نے بھی مجھے وہی جواب دیا جو صفوان نے دیا۔ میں نے کہا اچھا تمہاری مرضی، لیکن یہ بات راز رکھنا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مدینہ روانہ ہونے والا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور میں اس کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں گھر گیا، سواری تیار کرنے کو کہا، گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے سوچا یہ میرا دوست ہے، اسے اپنے ارادے سے آگاہ کرتا چلوں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ مسلمانوں سے جنگوں میں اس کے بھی کئی عزیز و اقارب ہلاک ہو چکے ہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ اس کے مقتولین کی میں اس کے سامنے یاد کرا دوں، اس سے ذکر کر کے اس کا دکھ جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں اسے بتا بھی دوں کہ میں تو ویسے ہی جا رہا ہوں، تو میں اسی لمحے کوچ کرنے والا ہوں۔ تو میں نے اس سے قریش کی بگڑتی ہوئی حالت کا ذکر کیا اور کہا ہم کھو میں گھس کر بیٹھے لومڑ کی طرح ہیں جس پر پانی کا ڈول بہایا جائے تو نکل بھاگے۔ عثمان بن طلحہ سے میں نے وہ بات بھی کہی جو صفوان اور اکرمہ سے کہا تھا۔ اس نے فوراً آمادگی کا اظہار کر دیا
اور میری ہمراہی میں مدینہ جانے کا عزم کر لیا۔ میں نے اس سے کہا میں آج ہی گھر سے نکلا تھا اور مدینہ روانہ ہونا چاہتا تھا۔ یہ میری سواری بھی تیار ہو کر راستے پہ رواں دواں ہے۔ ہم نے طے کر لیا کہ کل یاجج میں اکٹھے ہوں گے، یہ جگہ کا نام ہے، یاجج میں اکٹھے ہوں گے اور وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ جائے تو میرا انتظار کرے، اور میں اس سے پہلے پہنچ جاؤں تو میں اس کا انتظار کروں گا۔ میں اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں قریش کو ہماری روانگی کا علم نہ ہو جائے، سحری کے وقت گھر سے نکلا۔ پاؤں پھٹنے سے پہلے ہم یاجج میں اکٹھے بیٹھے۔ ہم نے فوراً سفر کا آغاز کر دیا۔ وہاں پر ہمیں عمرو بن عاص ملے، وہ اونٹ پر سوار تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھ کر کہا قوم کو مرحبا، کہاں کا ارادہ ہے؟ ہم نے الٹا سوال کیا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے ہمارا سوال نظر انداز کرتے ہوئے پھر سوال داغ دیا، یعنی انہوں نے سوال کیا اور آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں، ہم نے جواب دیا۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا یہی میرا بھی ارادہ ہے۔ اب ہم تینوں نے اکٹھے سفر شروع کیا اور مدینے میں داخل ہو کر سواریاں حرا کے باہر بٹھا دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری آمد کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ میں نے خوشنما لباس زیب تن کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملنے آیا۔ راستے میں بھائی ولید سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا جلدی کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے متعلق بتا دیا گیا ہے، وہ آپ کی آمد سے بہت خوش ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم جلدی چلے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دور سے آتے دیکھا تو مسکرائے اور میرے قریب آنے تک مسکراتے رہے۔ میں نے آپ کو سلام نبوت پیش کیا۔ آپ نے کشادہ روی سے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آپ کو ہدایت دی۔ میں نے آپ میں شعور کی روشنی دیکھی تھی اور مجھے امید تھی کہ یہ روشنی آپ کو خیر کی طرف لے جائے گی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے خلاف جنگیں لڑتا رہا اور اب جانتے بوجھتے حق کی مخالفت کرتا رہا۔ اللہ سے دعا کیجئے وہ میرے گناہ بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ خالد بن ولید کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی ممتاز شخصیات پہ شمار کیے گئے۔ ان کے اسلام کی وجہ وہ بالواسطہ پیغام بنا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں ملا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب زندگی کیسا عمدہ اور حکمت بھرا تھا۔ ہمیں بھی لوگوں پر اثر انداز ہونے کے لیے یہی مہارتیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آس پاس کے لوگوں سے حسن ظن رکھتے ہوئے ان کی اچھائیوں کو تلاش کیجیے جن میں ان کی برائیاں گم ہو جائیں۔ لوگوں کو آپ کے منصف مزاجی کا احساس ہوگا اور وہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ یعنی جب لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ ہم ان کی اچھائیاں بھی اسی طرح یاد کرتے ہیں جیسے ان کی برائیاں نوٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری ہدایت پر عمل کریں گے بے شک۔ تو اللہ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔